اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اور کیا کہتے ہو مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے. اب یہ تالی نہیں بجے گی. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی. اور آ کر دیکھو تم زمان پاک میں چھپ کر بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو. مسلم لیگ نون میدان میں الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کی سپورٹ سے یہ الیکشن میں ہم اترے ہیں. الیکشن ہارنے کے لیے نہیں، الیکشن جیتنے کے لیے اترے ہیں. یہ بھی سن لو، وہ جو 2018 میں تمہاری سلیکشن کمیٹی تھی نا، وہ اب ٹوٹ گئی ہے. اب تمہیں فکر ہونی چاہیے. سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں، اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں. کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا. جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے، مسلم لیگ نون وہ خطرہ پاکستان کے لیے 2011 میں ہی بھانپ گئی تھی. تو اب آپ کی کہانی ختم، سازشوں کا دور ختم، سلیکشن کمیٹی ختم. وہ جو بابا رحمت تھا نا، بابا رحمت جو اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا. اور جو اس نے امانت اور صداقت کے سرٹیفکیٹ دیے نا اس کو، آج گلی گلی محلے محلے صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں. کوئی وہ گھڑی چوری کو رو رہا ہے، تحفے بیچ کر کھا گیا. جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو، جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ، گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا، خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا، فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. خود تو آرام سے جا کے زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا، عوام کے چولہے بجھ گئے. کیا تکلیف تھی جب 2013 سے لے کر 2017 تک نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ بھگتایا تھا، لیکن دل میں درد تھا نواز شریف کے، عوام کا درد تھا. عوام کے چولہوں پہ جو روٹی پکتی تھی اس کی تکلیف تھی نواز شریف کو. تو وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ صرف بھگتایا بلکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، اور آپ سب گواہ ہو کہ نواز شریف کے 4 سال میں آٹا 1 روپیہ نہیں بڑا 35 روپے کلو پر رہا یا نہیں رہا. آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود چینی 50 سے 55 روپے کلو رہی 4 سال یا نہیں رہی. ڈالر 100 سے نیچے رہا یا نہیں رہا. اور گھی 140 پہ رہا یا نہیں رہا. اور گروتھ، پاکستان کی گروتھ 6% پہ جا رہی تھی، پچھلے 4 سال کی نااہلی اور نالائکی سے زمین کے نیچے چلی گئی، مائنس میں گروتھ چلی گئی. اور یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو اس کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا. یہ بالکل صحیح کہتا تھا، بالکل صحیح کہتا تھا، کیونکہ یہ کم کرنے نہیں آیا، یہ زیادہ کرنے آیا تھا، قیمتیں بڑھانے آیا تھا، جس کی قیمت آج عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے. آج اگر ہم چاہیں بھی تو دن رات کی سر توڑ کوششیں کر رہے. میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں،
اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے، یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے. لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا، مسلم لیگ نون کو ملک کو ترقی کے اوپر راستے پر ڈال گئی. یقین رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا.